الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج کی نشست میں اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور کرم سے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 30 کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیر آکر کو شرح صدر سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سابقہ نشست میں نے عرض کیا تھا توجہ ہے ابھی بلب اس لیے چلوایا اور ریکارڈنگ پھر اندھی ہوتی ہے نظر نہیں آتا کچھ. چلو اب آپ کی زیارت بھی مجھے اچھی طرح ہو جائے گی. اب آپ بھی مجھے صاف نظر آ رہے ہیں. توجہ ہے سب کی کہہ دو سبحان اللہ. سابقہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر جان ڈالی. ٹھیک ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تمہیں پھر مارے گا. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم پھر لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین میں اللہ نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے. تو ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف. آسمان بھی گول تھا، اللہ نے اس کو برابر کیا. فسواهن 7 سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے. وهو بكل شيء عليم، اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھتا ہے اور وہ کامل قدرت والا ہے. یہ کل کی نشست میں نے بیان کیا تھا. آگے آیہ نمبر 30 ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کی اللہ نے ایک میٹنگ بلوائی اور ان سے خطاب کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. یعنی حضرت انسان کو انسان بنانا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں. قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد ڈالے گی، خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو انہیں ضروری انسان کو پیدا کرنا ہے؟ یہ تو فسادی ہے، خون بہائے گا. فرشتوں نے جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس کا تعلق کیا ہے پچھلی آیت سے، پہلے وہ سمجھے آیات کا ربط کیا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے. بولیے تمہارے فائدے کے لیے. نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتی ہے ظاہری اور حسی نعمت.
جو نظر بھی آتی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہے، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، انسان کا وجود ہے، خوراک ہے، یہ نعمتیں ایسی ہیں جو نظر بھی آتی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ اور دوسری نعمتیں ہیں باطنی اور مانوی، یہ نعمتیں ایسی ہیں جو نظر بھی نہیں آتی اور محسوس بھی نہیں ہوتی۔ مثلا علم ہے، اخلاق ہے، یعنی جب تک تمہارا انسان سے پلہ نہیں پڑے گا تمہیں پتہ نہیں لگے گا کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، ایماندار ہے، کھرا ہے، کھوٹا ہے، تمہیں جب تک اس سے پلہ نہیں پڑے گا تمہیں پتہ لگ سکتا۔ تو یہ ہے باطنی نعمتیں، غیر حسی نعمتیں، مانوی نعمتیں جو نہ نظر آتی ہیں نہ محسوس ہوتی ہیں، جب تک معاملات میں تمہارا ان سے پلہ نہ پڑ جائے۔ تو پہلے اللہ نے ظاہری نعمتوں کا ذکر کیا کہ بھائی آسمان ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، اور اب اللہ مانوی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو کہ میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت سے خطاب ہے، نائب میرے ہو اور راستہ شیطان کا اپناتے ہو، خلیفہ میں نے تجھے اپنا بنایا ہے۔ نائب کا معنی ہے اللہ کے احکامات کو پہنچانے والا، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والا، اللہ کا دین پھیلانے والا، اس کو نائب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا اور تو پیروی شیطان کی کرتا ہے۔ خلیفہ میں نے تجھے اپنا بنایا تھا اور آج تو اطاعت شیطان کی کرتا ہے۔ خلیفہ اور نائب تو میرا تھا اور تو نفس اتباع نفس کی کرتا ہے، اطاعت نفس کی کرتا ہے، خواہشات نفس کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ ہوش کر، اپنے آپ کو پہچان کہ تو عام نہیں ہے، تو اس رب کا خلیفہ ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے، اس رب کا نائب ہے۔ اللہ تمہیں فکر دلا رہے ہیں۔ چلو اچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، اللہ کا انداز خطاب دیکھے ذرا کتنے پیار والا، یہ نہیں کہا رب نے فرمایا، اللہ نے جب کہا تیرے رب نے، بولو جب کہا تیرے رب نے، اللہ آپ سے مخاطب ہے، تیرے رب نے جب کہا، یہ کاف ضمیر مخاطب ہے، للملائکتی، فرشتوں کو، ملائکہ یہ ہے الوکتن سے مشتق ہے، الوکتن کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، بولیے پیغام پہنچانے والا۔ فرشتے بھی الگ الگ پیغام پہنچاتے ہیں نا، کوئی فرشتہ اللہ کا احکام پہنچاتا ہے، کوئی نیک لوگوں کے لیے فرشتہ دعائیں کرتا ہے، کوئی مجرموں پر لعنت ڈالتا ہے، یہ فرشتے ہیں جو پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں ملائکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ۔ اور ملائکہ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملک۔ کیا واحد ہے؟ ملک۔ وہ آپ نے جو موت کا فرشتہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ملک الموت لفظ ہوتا ہے، ملک الموت نہیں۔ ملک کا معنی بادشاہ، یہ اللہ کا نام ہے، الملک القدوس السلام۔ ہم اکثر مولوی کہتے ہیں جی ملک الموت، یہ غلط لفظ ہے، لفظ ہے ملک الموت۔ کیا لفظ ہے؟ ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ۔ ملک واحد ہے، ملائکہ جمع ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے جس کی اصل آگ ہے، انسان بھی ایک مخلوق ہے جس کی اصل مٹی ہے، اور فرشتے بھی ایک مخلوق ہے جس کی اصل اللہ کا نور ہے۔ بولیے اللہ کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری نوری مخلوق ہے، اگر معاملہ عبادت کا ہے، معاملہ ہے تیری تسبیح کا، تو ہم کافی نہیں ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری فضیلت بیان کرتے ہیں، اور ہم نہ تھکتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ہم ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی مدعے کی بات یہ ہے کہ فرشتے کہنا چاہتے تھے کہ ان کو نائب نہ بناؤ، ہمیں بنا لو، ان کو بنا لو، بھئی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں نا یا اللہ، دن رات رکوع میں، سجدے میں، دن رات
اچھا جی، اور فرشتوں کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ بھی فرشتوں کی عبادت ہے۔ یا اللہ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ آگے اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں۔ تم عبادت کرتے ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تم گناہ نہیں کرتے ہو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں سمجھے آپ میری بات، تمہارے اندر گناہ کا مادہ نہیں، تم سوتے نہیں ہو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہارے اندر نیند رکھی نہیں، ٹھیک ہے، تم غفلت نہیں کرتے، سست نہیں ہوتے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے تیرے اندر غفلت رکھی نہیں ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ خیر کا مجموع ہے، اس کے اندر شر آ سکتا نہیں، اور جو شیطان ہے انہ لکم عدو مبین، یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ یہ شر کا مجموع ہے، شیطان کے اندر کبھی خیر آ سکتی، بڑا شریر ہے، حتیٰ کہ بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی فائدہ بھی دے دیتے ہیں، یعنی جس چیز میں نقصان ہوتا ہے فائدہ بھی، مثلا سگریٹ ہے اس کے نقصانات بڑے ہیں، مگر حکمان نے اور اطباء نے اس کے کچھ فائدے بھی لکھے ہیں، کھانا شانا ہضم وغیرہ کر لیتی ہے، اور اب میں نے بیان کیے تو ہو سکتا ہے آپ ذرا پینا شروع کر دیں، زیادہ میں بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سانپ ہے، زہریلا ہوتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے، مگر سانپوں کی دوائیاں بھی بنتی ہیں، اس کے بڑے بڑے فائدے بھی ہیں، تو جس دشمن میں نقصان ہوتا ہے اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس میں کبھی فائدہ ہو سکتا۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے کہا بھائی تو ہی بندے کا پتر بن جا تو ساری انسانیت بچ جائے گی، تیری وجہ سے سارا کام خراب ہوتا ہے، انسان بگڑتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا اچھا جی آپ اللہ سے میری بات کریں، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں معاف کر دوں گا، اسے کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر کی ڈیری آج بھی ہے اس کو جا کے سجدہ کر دے، سبحان اللہ، اگر وہ سجدہ کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، بولو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ بڑے خوش، کہا کیا بات ہے، شیطان کے پاس آئے، کہا جی اللہ نے آپ کی توبہ کا اعلان کر دیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی جو ڈھیری ہے نا اس کو سجدہ کر دے۔ تو شیطان نے آخیا میں سجدہ اتھے نہیں کیتا سی، اتھے کیویں کردا تھا، اتنا شریر ہے یہ اور دشمن ہے ہمارا۔ تو فرشتے خیر ہی خیر، شیطان شر ہی شر، مگر جو انسان ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے، بولو خیر اور شر کا، اگر یہ خیر کی طرف بڑھے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور اگر یہ شیطانی کاموں میں بڑھ جائے تو پھر شیطان دی بھی نانی ہے، بولو شیطان دی بھی نانی، اور اگر یہ نیکی میں بڑھے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب توجہ رکھنا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم دن رات عبادت کرتے ہو، کوئی دن رات رکوع میں رہتا ہے، کوئی سجدے میں رہتا ہے، کوئی تلاوت میں رہتا ہے، کوئی تقدیس بیان کرتا ہے، کوئی تحمید بیان کرتا ہے، کوئی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تمہارا کمال نہیں ہے گناہ نہ کرو تو، کیونکہ گناہ کر سکتے نہیں ہو، تمہارا کمال نہیں ہے تم سو نہ تو، کیونکہ تمہارے اندر نیند رکھی نہیں، مگر میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کے اندر شر بھی ہوگا، جس کے اندر خیر بھی ہوگی، جس کے اندر نیند بھی ہوگی، جس کی ضروریات بھی ہوگی، جو کھاتا بھی ہوگا پیتا بھی ہوگا، اس کو کمانے کی فکر بھی ہوگی، اس کو کھلانے کی فکر بھی ہوگی، اس کو کھانے کی فکر بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کو گھر بار کاروبار کی فکر بھی ہوگی، مگر میں اس کے اندر اتنی صلاحیت رکھوں گا اور میری اتنی محبت ہوگی، وہ بیوی بچوں اور کھانے پینے کمانے کی ضروریات کے باوجود بھی عرشوں پر خدا کو راضی کرے گا، فرشوں پر مصطفیٰ کو راضی کرے گا۔ اس کی تجارت اس کو میرے سے دور کر سکتی، یہ انسان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نائب ہیں، اور جو شیطان کے مرید ہیں وہ چھوٹی سی دکان بھی 1000 روپے بند کرتے ہیں، بولو تو صحیح، ٹھیک ہے، سوچو اللہ انہوں کارخانہ دے دیتا تو انہیں کی کرنا سی۔ اب توجہ ہے، اس کی ساری ضروریات ہوں گی مگر وہ پھر بھی مجھ سے دور ہوگا
یہ کمال ہے کہ بندہ قادر ہے گناہ کرنے پر، مگر وہ کہتا ہے نہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، میں گناہ کرتا نہیں ہوں۔ اس پہ آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں۔ ایک 3 آدمی تھے، وہ غار کے اندر بند ہو گئے اور غار کے اوپر ایک بڑی چٹان آ کے گر گئی۔ صحیح بخاری یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے اور ہمارے محبوب نے خود صحابہ کو سنائی ہے۔ اب وہ چٹان ہلانی تو دور کے بعد ہل بھی نہیں سکتی تھی، ایسے دور کرنی تو ختم ہوگی نا، اندر تو یہ کہتے ہوئے ہمیں اپنی موت آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ تو سب نے کہا بھی اپنی کوئی خاص نیکی یاد کرو جو تم نے زندگی میں محض اللہ کے لیے کی ہو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو۔ پہلا بندہ بولا، کہا جی یا اللہ تو جانتا ہے میری بڑی ماں ہے اور میں بکریاں چرا کر شام کو بکریوں کا دودھ لے کے آتا ہوں، اور تو جانتا ہے میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں دودھ لے کے آیا، میری ماں سو گئی تھی اور بچے بھوکے تھے، پر میرا یہ طریقہ تھا پہلے ماں کو پلاتا تھا۔ بولو پہلے ماں کو پلاتا تھا۔ یہ سن لو جنہیں شاپر لوگ آ کے لاندے نے ماں کو بیوی نے کھوانا واسطے ہیں، کہتے اماں جی ابا جی ویکھ نہ لین نہیں جی دینے پہن گے نا، پھر کہتے ہیں بیوی رہی ہے ویکھ تیرے واسطے لکا کے لے کے آیا، اسپیشل دس دے رہے اے ویکھ تیرا واسطے لکا کے لے کے آیا۔ سنو حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے دیکھا کہ ماں سوئی ہے، بچے جاگ رہے ہیں، اس نے کہا کہ میں جب تک ماں کو نہیں پلاؤں گا بچوں کو بھی پلا سکتا۔ کہا یا اللہ میرے بچے بھوکے سو گئے تھے اور میں ساری رات دودھ کا پیالہ پکڑ کر ماں کے سرانے کھڑا رہا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ لگا، بڑی خوش کی گال کر چلی ہے نا، کوئی شیر شور تو نہیں پڑے نا، توجہ ہے سب کی۔ صبح ماں اٹھی اور اس نے دیکھا سردی فل، میں کھڑا ہوں دودھ کا پیالہ لے کر، تو اس نے مجھے گلے لگایا اور بڑی دعائیں دی، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ وہ چٹان خود بخود تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا مگر ابھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ بندہ نکل سکے۔ پھر دوسرا بولا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اس پہ بری نظر رکھتا تھا، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی مگر وہ مانی نہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط آ گیا، ان پر غربت آ گئی، وہ مجبور اور لاچار ہو کر میرے پاس آئی اور پیسے مانگے۔ میں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ تو میری خواہش پوری کر میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ تو وہ مان کی بیچاری مجبور تھی، اور جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ رونے لگ پڑی۔ میں نے کہا روتی کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں پہلے ایسا کام کیا نہیں ہے، اس اللہ سے ڈر جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیوں تو حرام منہ لگاتا ہے؟ یہ میرا جسم امانت ہے جس سے میری شادی ہوگی، تو اس امانت میں خیانت کیوں کرتا ہے؟ تو یا اللہ جب اس نے تیرا نام لیا تھا تو گناہ کرنے پر قدرت کے باوجود محض تیرا نام سن کر میں نے ڈر کر اس کو جانے دیا تھا۔ میں نے کہا میری بہن تو پیسے بھی لے جا اور چلی بھی جا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ تو حضور نے فرمایا چٹان خود بخود پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تو گناہ کرنے پر قادر ہو اور گناہ نہ کرے، ہائے ہائے ہائے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ تب کی بات ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اس وقت عرش کا سایہ صرف اللہ کا عرش ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا بات پھر لمبی ہو جائے گی، فرمایا ان میں 7 میں سے ایک یہ ہے جس کو کوئی خوبصورت حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو گناہ ہونے کے باوجود گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہی وہ خاص فضیلت ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ بولیے انسان فرشتوں سے۔ اور تمہیں ایک اور بات سناؤں، حضور نے فرمایا جو ابھی آپ نے ماشاءاللہ فجر جماعت سے پڑھی ہے، فرمایا جو عشاء جماعت سے پڑھے اور جا کر سو جائے، آرام سے سو جائے اور صبح اٹھے فجر کی جماعت کے لیے۔ اب دیکھو نا آپ آئے ہو، نیند سے اٹھنا بھی مشکل، ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا بھی بولو گیس کی آدمی اس ٹائم بولو تو ٹھنڈے نہ کر کے آئے گا، مگر فرشتوں کو نہ وضو کی ضرورت، نہ گرمی کا اثر، نہ سردی کا اثر۔ تو محنت تو ہماری اثر ہے نا، مشقت تو ہماری ہے زیادہ، ہم وضو بھی کرتے ہیں، گرمی سردی کا اثر بھی ہم پر ہوتا ہے،
حضور نے فرمایا کہ فرشتے ساری رات تقدیس و تحمید و تسبیح بیان کرتے رہے، تم صبح اٹھ کر ساری رات سو کر عشاء پڑھی جماعت سے، فجر بھی جماعت سے، تم سوتے بھی رہے ہو، تمہاری فجر کی 5 منٹ کی جماعت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ ان کو مشقت نہیں ہے۔ بولو ان کو مشقت ہے؟ تمہیں مشقت ہے؟ تم نے بڑی بڑی مصیبتیں جھیل کر آنا ہوتا ہے مسجد میں، پھر دور سے چل کے آتے ہیں بعض لوگ، ان کی تو اور زیادہ فضیلت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جن کا گھر حضور، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے جن کا گھر مسجد نبوی کے قریب ہوتا تھا نا، وہ جان کے دور سے چکر لگا کے آتے تھے تاکہ ہمارے قدم زیادہ مسجد کی طرف چلے۔ حضور نے فرمایا ہر قدم پر اللہ 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، اور ہر قدم پر اللہ 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور بعض صحابہ نے جان بوجھ کر مسجد سے دور کر لے لیا کہ ہم دور سے چل کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرشتہ نہ کہو مجھ کو میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکی ہوں مجھے انسان رہنے دو، میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے۔ بولو جس کو فرشتوں نے بھی اپنا مقام پہچانے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو پہچانا تو صحیح۔ اللہ نے تمہیں کتنا اعلیٰ بنایا ہے، وہ کتنا مقام دیا، اپنا نائب بنایا، اپنا نائب اللہ نے تمہیں۔ اور تمہاری شان نہیں ہے کہ تم نمازیں چھوڑو، تمہاری یہ مقام اور عزت اور شان اس میں نہیں ہے کہ تم نبی کی ٹکر میں آ جاؤ، حضور کے طریقے پر چھریاں چلا دو، حضور کی سنتوں کو ذبح کر دو۔ یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ تمہاری شان تو یہ ہے کہ رب نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم موت تک بھی سجدے میں رہے تو اللہ کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں، شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، بدلہ تو کیا دینا ہے ہم نے۔ تو لہذا اپنے مقام کو پہچانو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تمہیں ہر مخلوق میں سے بلکہ ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ احسن اور حسین پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جو تم جانتے ہو اور جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا تھا یہ میں کل کی نشست میں بیان کروں گا، اور اللہ نے بھی آگے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل الذکر لا الہ